السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 103 تا 105 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغیب والشہادۃ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سابقہ آیت میں جن لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے کیے پر شرمندہ ہو کر جب معافی کے طلبگار ہوتے ہیں اور توبہ بھی صدقے دل سے کرنے والے ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے والے ہوں، ان پر شرمندہ ہو کر معافی مانگنے والے ہوں، تو ایسے لوگوں کے اللہ نے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ خوش قسمت ہیں، اللہ انہیں پسند کرتے ہیں، اور اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ آپ بھی ان کے لیے توبہ کریں، آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں۔ فرمایا خذ من اموالہم، ان کے اموال سے پکڑ لیں، صدقۃ صدقہ، تو طاہرہم پاک کریں انہیں، وتزکیہم اور ان کا تزکیہ کریں، یعنی ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ یہ آیت یعنی چونکہ عام طور پہ یہ روایت ہے کہ یہ ابو لبابہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں ہے، تو جب ان کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا، تو وہ شکرانے کے طور پر کچھ مال ہدیہ کے طور پر، شکرانے کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ چونکہ یہ عمل ان سے یعنی وقتی جو سستی ہے یا کمزوری ہے اس کے باعث ہو گیا تھا، تو انہوں نے چونکہ ان کے دل میں ایمان تھا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدقات پیش کیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم، ان سے صدقہ قبول کر لیں، انہیں پاک بھی کریں، ان کا تزکیہ نفس بھی کریں ان کا، وصلی علیہم اور ان کے لیے دعا کریں، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا یقیناً ہی دیکھیں نبی جن کے لیے دعا کرے وہ تو باعث سکون، باعث اطمینان ہوگی ہی ہوگی۔ ایک تو اللہ غفور الرحیم ہے، جب ان سے کوئی بھی انسان توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور پھر اوپر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی شامل حال ہو جائے تو وہ پھر تو وہ سونے پہ سہاگا ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں یہ میرے بندے ہیں، آپ کے پاس آئے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی نہ کریں، ان کا ہدیہ جو ہے وہ صدقہ جو ہے وہ لے لیں، قبول کر لیں، اور ان کے لیے دعا بھی کریں تاکہ ان کو تسلی ہو جائے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کو سننے والے، جاننے والے۔ اللہ یعنی ان کے دلوں کی بات کو جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان کے دلوں کی بات میں، ان کے دلوں میں کوئی نفاق نہیں تھا، کوئی برائی نہیں تھی، وہ دل کے صاف تھے، غلطی ہو گئی، انہوں نے توبہ کی، معافی کی، صدقے دل سے توبہ کی، آپ بھی ان کے لیے جو ہے استغفار کریں۔ الم یعلموا ان اللہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ، اللہ توبہ قبول کرنے والے، عن عبادہ، اپنے بندوں کی۔ کیسا پیار بھرا جملہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں اپنے بندوں کی،
وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، ان کو صدقات کو بھی، یعنی اللہ فرماتے ہیں، یعنی ایک کیسا پیار بھرا جملہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ آپ کی توبہ قبول کرنے والا ہوں، آپ کے صدقہ خیرات کو قبول کرنے والا ہوں۔ اپنے نبی سے بھی کہہ رہے ہیں، خود بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کا اقرار۔ دیکھیے اللہ کو انسان سے کس قدر محبت ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، آگے پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اللہ توبہ قبول فرمانے والے، رحم کرنے والے، توبہ کر کے بھی اوپر رحم بھی کر دیتے ہیں اور عطا کر دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ اور ہی عطا نا، پہلے اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، پھر اپنے نبی سے بھی فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ بھی ان کے لیے دعا کیے، فصلی علیہم، ان پر کے لیے دعا کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، ان کے دل مطمئن ہو جائیں گے اور اطمینان ملے گا انہیں۔ اور ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ هو التواب، ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ توبہ بھی قبول کرنے والے، رحم بھی کرنے، یعنی توبہ قبول کر کے انعام میں رحم بھی فرماتے ہیں اور عطا کرتے ہیں اور اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ، آپ ان سے کہیے کہ تم عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کا رسول جو ہے، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والے تمہیں دیکھتے ہیں، تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ یا اس کا دو طرح سے اس کا معنی ہو سکتا ہے کہ آپ کے گواہ ہیں، سب آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ اچھے عمل کریں، یا اس کو اس طرح سے ہم لے سکتے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اب تم جو عمل کرو گے وہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا نبی بھی دیکھ رہا ہے، مومنین بھی دیکھ رہے ہیں، اب میں تمہارے پوری طرح واچ کروں گا۔ یعنی یہ بھی اس کا جو ہے مفہوم ہو سکتا ہے کہ اب تو آپ غلطی نہیں کرو گے، اب میں دیکھ رہا ہوں تمہاری طرف، جس طرح ہم کسی چھوٹے بچے کو کہتے ہیں کوئی کام، اس سے کام خراب ہو جائے، وہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، توبہ کرتا ہے، اچھا اب میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، اب آپ غلطی نہیں کرو گے۔ تو دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہے کہ اب جو تم عمل کرو گے نا، اللہ بھی اس کو دیکھے گا، رسول بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا، مومنین بھی دیکھیں گے۔ خبردار اب جو ہے وہ احتیاط کرنی ہے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، ان قریب تم لوٹا دیے جاؤ گے عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب کی طرف، غیب کو دیکھنے والے، والشہادہ، حاضر اور غیر حاضر، یعنی چھپی اور حاضر ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر تمہیں متنبع کرے گا، تمہیں بتا دے گا، تمہیں دکھلا دے گا، بما کنتم تعملون، جو تم اعمال جو تم نے کی ہیں، سب کچھ اس کے پاس محفوظ ہے۔ یعنی یہ قیامت کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب تمہارے کیے ہوئے سب اعمال اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے پیش کر دیں گے۔ جس طرح سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تمہارا کیا ہوا ہر اچھا کام، ذرے کے برابر بھی کیا ہوا اچھا کام وہ اللہ تمہیں دکھلا دیں گے، تمہارا ذرے کے برابر بھی کیا ہوا برا کام، گناہ، وہ اللہ تم خود اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ، صحیح مسلم اور صحیح بخاری، یعنی صحیحین جو حدیث ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صدقے کے بارے میں ذکر کہ تمہارے صدقے جو ہیں وہ اللہ کے ہاں پرورش پاتے ہیں، جس طرح تم میں کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے۔ یعنی جو صدقہ تم اللہ کے ہاں دے دیتے ہو، اللہ فرماتے ہیں وہ پروان چڑھتا رہتا ہے، وہ بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح تم ایک گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتے ہو، اس طرح میں بھی تمہارے دیے ہوئے صدقات کو بڑھاتا رہتا ہوں، حتیٰ کہ ایک کھجور کے برابر صدقہ جو ہے وہ بڑھ کر احد پہاڑ کی مثل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ واضح ہے یہاں جو صدقات سے مراد ہے وہ اس میں فرضی اور نفلی تمام طرح کے صدقات ہیں، عشر ہے، زکوٰۃ ہے، دوسرے صدقات ہیں۔ ان سب سے یہ ہے کہ ہر طرح کے صدقات اگر ہم صدقے دل سے اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیں گے، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو بڑھاتا رہتا ہوں۔ جس طرح تم ایک گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتے ہو، میں تمہارے صدقات کی پرورش کرتا ہوں، اور ایک کھجور کا دانہ احد کے پہاڑ کے برابر اس کا ثواب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے ہی کریم ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ کی رحمت کی طرف لوٹیں اور دعا کریں
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔